اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں سید قطب شہید رحمہ اللہ کی پھانسی سے قبل جو آخری رات ہے اس کی رودات بیان کروں گا۔ سید قطب کی سب سے چھوٹی بہن حمیدہ قطب اپنے بڑے بھائی کی شہادت سے ایک رات پہلے کی رودات بیان کرتی ہیں کہ 28 اگست 1966 کی رات جب کہ میں جیل ہی میں تھی، جیلر صفوت نے مجھے طلب کیا اور کہا، یہ دیکھو تمہارے بھائی کی موت کا آرڈر، اسے کل پھانسی دے دی جائے گی۔ حکومت چاہتی ہے کہ تمہارا بھائی سید قطب ہماری بات کا جواب ہاں میں دے۔ اگر وہ جواب ہاں میں نہیں دے گا تو صرف تم اپنا بھائی نہیں ضائع کر دو گی بلکہ ہم اور مصر بھی اسے کھو دیں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ اسے پھانسی دی جائے، ہم اسے بچانا چاہتے ہیں۔ اسے سمجھائیں اور بچانے میں صرف تم ہی ہماری مدد کر سکتی ہو۔ تم سید سے یہ بات لکھوا دو، ہماری تحریک کا تعلق کسی نامعلوم گروپ سے ہے۔ میں نے کہا، یہ آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی، اور خود ناصر کو بھی معلوم ہے کہ اخوان کا تعلق کسی ملکی یا غیر ملکی ناپسندیدہ گروپ سے نہیں ہے، تو پھر میں یہ بات کیوں اپنے بھائی سے کہوں؟ جیلر نے کہا، تم ٹھیک کہتی ہو، ہمیں معلوم ہے کہ تمہارا تعلق کسی ایسے ناپسندیدہ گروہ سے نہیں ہے اور آپ اچھے لوگ ہیں، لیکن سید کو بچانے کے لیے ہمیں اس تحریر کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا، اس بات پر بھائی کا جواب مجھے معلوم ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ان تک یہ بات پہنچا دیتی۔ جیلر نے عملے سے کہا، اسے سید قطب کے پاس لے چلیں۔ میں نے جیلر اور عملے کی موجودگی ہی میں بھائی تک پیغام پہنچایا۔ بھائی سید نے میرے چہرے کی طرف اس طرح دیکھا کہ گویا پوچھ رہے ہو، کیا تم بھی یہی چاہتی ہو یا یہ چاہتے ہیں؟ میں نے اشارے سے ان کا بتایا، یہ چاہتے ہیں۔ پھر بھائی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، خدا کی قسم اگر یہ بات سچی ہوتی تو میں لکھ دیتا، اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے یہ کہنے اور لکھنے سے نہ روک پاتی، لیکن چونکہ یہ بات ہے ہی سراسر جھوٹ، اس لیے میں کسی صورت میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جیلر صفوت نے سید بھائی سے کہا، اچھا تو پھر آپ کی یہی رائے ہے؟ سید بھائی نے کہا، ہاں یہی ہے۔ جیلر مجھے یہ کہہ کر چلا گیا، اپنے بھائی کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ لو۔ اب ہم دونوں بہن بھائی اکیلے تھے اور یہ ہماری آخری ملاقات تھی۔ میں نے بھائی کو بتایا کہ اس نے مجھے طلب کر کے کیا آرڈر دکھائے اور کیا بات کی اور میں نے کیا جواب دیا۔ سید بھائی نے ساری بات سننے کے بعد براہ راست مجھ سے پوچھا، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ میں وہ بات لکھ دوں جو یہ چاہتے ہیں؟ میں نے بھائی کو ایمان اور دکھ سے لبریز ایک حرفی جواب دیا، نہیں۔ پھر سید بھائی نے کہا، زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ لوگ میری زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ نہ میری زندگی میں کمی کر سکتے ہیں اور نہ اضافہ۔ مجھے وہی منظور ہے جو اللہ کو منظور ہے۔ اللہ ان کی شہادت قبول فرمائے اور جنت میں درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔